اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال ہے کہ اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ؟ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ آخر ہے کون؟ کیونکہ یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے نام کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ اللہ ہے کون؟ کیا ایک ایسی اجنبی سی ہستی جس کا کام صرف آسمان پر بیٹھ کر ہمیں دیکھنا ہے، جو ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا ہے، جو صرف ہمیں دیتا ہے اور ہم سے مانگتا کچھ بھی نہیں ہے، جس کو صرف ہم نے نماز اور روزے اور مسجد میں بند کر رکھا ہے، جس کا کوئی لینا دینا ہمارے کسی عملی معاملے سے نہیں ہے، جو ہمارے گھر کے دروازے پہ تو کھڑا ہو سکتا ہے مگر اسے اندر آنے کی اجازت نہ ہو، اسے ہم صرف اپنی مرضی سے اور اپنے مفاد کے علاوہ کبھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم جھوٹ بولیں، زنا کریں، چوری کریں، لوگوں کا حق ماریں، گالی گلوچ کریں، غیبتیں کریں، فحاشی دیکھیں اور کریں، طعنہ زنی کریں، بدگمانیاں پھیلائیں، لوگوں میں نفرتیں پھیلائیں، یا کچھ بھی کریں، مذہب کو اپنی اجارہ داری سمجھیں، یا لوگوں کے حقوق کا استحصال کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، وہ موجود نہیں ہوتا۔ کیا وہ صرف چپ چاپ دیکھ رہا ہے اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے؟ بس جب نماز پڑھنی ہو، روزہ رکھنا ہو، عمرہ یا حج کرنا ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ورنہ کیا اس کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ تو کہتا ہے کہ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ سب سے زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر بھی جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تب وہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ جس آیت الکرسی کی تلاوت ہم بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، جس کو ہم تمام آیتوں کی سردار کہتے ہیں، اور جس کو ہم بڑی محبت سے اپنے گھروں اور گاڑیوں میں ٹانگتے ہیں، کیا کبھی ہم میں سے کسی نے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس آیت الکرسی کے سامنے ہم سب گناہوں کا ارتکاب کتنی زیادہ دلیری سے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس خدا کو مانتے ہیں اور ہمارے نزدیک اللہ کون ہے کی کیا تعریف ہے؟ کیا یہ ایک خیال، ایک وہم اور ایک تصور ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں پال رکھا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ہر وقت موجود ہے، اور اگر وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور اگر وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم میں اتنی جرأت اور اتنی طاقت کہ اس عظیم الشان رب کے ہر وقت موجود ہونے کے باوجود، اس کی عظمت کے اعتراف کرنے کے باوجود، اس کے السمیع اور البصیر کا اعتکاف کرنے کے باوجود، ہم کس طرح اس کی بارگاہ میں اس کے ہر حکم کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس کے سامنے گناہ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اللہ وہی ہے جو وہ خود اپنے بارے میں قرآن پاک میں بتاتا ہے، یا جو کچھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا ہے، تو خدا کی قسم ہم اس کے سامنے کسی گناہ کے کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شاید بدقسمتی سے ہم اس کو مانتے تو ہیں پر اس کو جانتے نہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ علم والے ہی جانتے ہیں۔ جب تک اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوگا، ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کو جانیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گناہ کرتے رہیں؟ اگر ہم اکیلے میں بھی گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ جس زمین پر ہم گناہ کر رہے ہیں اسی زمین کا مالک اور خالق ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور اللہ کی حکم عدولی کرتے ہوئے اور اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ہم اللہ کو توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کتنا انسگنیفیکنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس کو انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھ رہے، اگر ہم اللہ کو جانتے ہوں اور اللہ کو مانتے ہوں، اور اگر ہم اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوں، تو ہم کس طرح سے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی سانسیں جو ہیں وہ اس لیتے ہوئے کیسے اس کے سامنے گناہ کر سکتے ہیں؟ شاید اللہ کے بارے میں جو ہمارا گمان ہے نا وہ غلط ہے۔ ہم سب کو بحیثیت قوم اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مانتے تو سبھی ہیں لیکن اللہ کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو اللہ کو جانتے ہیں نا اور اللہ کو مانتے بھی ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے گناہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں، وہ اپنے آپ اللہ کی حکم عدولی سے بچاتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، بلکہ وہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنا تعارف بہت اچھی طرح سے کروایا ہے، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے نا وہ ہر چیز سے مابرا ہے، اس کے لیے اس
کی تو مثال کی بھی جیسی کوئی مثال نہیں ہے، ہم اس کو کسی مثال سے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کے اوصاف کو جاننا پڑے گا، جو کچھ اللہ خود قرآن پاک میں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں نا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، تبھی ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو جاننے کا اعتراف کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ کو جانتا ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی زمین پر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بحیثیت امت مسلمہ اس کو جاننے کی توفیق عطا کرے اور اس کے حکموں کو ماننے کی توفیق عطا کرے، تاکہ جب ہم کل کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہم شرمسار نہ ہوں، ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ پاک، ہم نے آپ کو جاننے اور ماننے کی کوشش کی تھی، ہم نے آپ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور اگر جو ہمارے سے کوتاہیاں اس میں رہ گئی ہیں تب تو وہ غفور الرحیم ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم سب کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کریں نا، اس کی بارگاہ میں جا کے کوئی حجت تو دے سکے اس کو کہ یا اللہ کوشش کی تھی ہم نے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی شناخت اور اپنی ذات کا علم عطا کرے۔ اللہ حافظ۔